بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد باب اذا تصدق او اوقف بعد ماله او بعد رقیقه او دوابه فهو جائز۔ اس مسئلے کا بیان کہ اگر کسی نے اپنی کوئی چیز یا لونڈی، غلام یا جانور صدقہ یا وقف کیا تو جائز ہے۔ مطلب یہ کہ مال مشترک، مال منقولہ کا بھی وقف درست ہے۔ عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، میری توبہ قبول ہونے کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا اگر اپنے مال کا ایک حصہ اپنے پاس ہی باقی رکھو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ پھر میں اپنا خیبر کا حصہ اپنے پاس روک لیتا ہوں اور محفوظ رکھتا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ کعب بن مالک وہ صحابی ہیں جو اپنے دو ساتھیوں سمیت جنگ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے تھے۔ آپ ایک مدت تک زیر عتاب رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ باب من تصدق الی وکیلہ ثم رد الوکیل الیہ، اگر صدقہ کے لیے کسی کو وکیل کرے اور وکیل اس کا صدقہ پھیر دے۔ حدیث نمبر 2758۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے روایت کیا اور پھر وہ حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ جب سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو ابو طلحہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو زیادہ پسند ہے، اور میرے اموال میں سب سے پسند مجھے بیروحا ہے۔ بیان کیا کہ بیروحا ایک باغ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جایا کرتے، اس کے سائے میں بیٹھتے، اس کا پانی پیتے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ اس لیے وہ اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، میں اس کی نیکی اور اس کے ذخیرے آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اس لیے اے اللہ کے رسول، جس طرح اللہ آپ کو بتائے اسے خرچ کیجئے، اب آپ کو پورا اختیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، شاباش ابو طلحہ، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، ہم تم سے اسے قبول کر کے پھر تمہارے ہی حوالے کر دیتے ہیں، اور اب تم اسے اپنے عزیزوں کو دے دو۔ چنانچہ ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں کو دے دیا۔ انس نے بیان کیا کہ جن لوگوں کو باغ آپ نے دیا تھا ان میں ابی اور حسان تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حسان نے اپنا حصہ معاویہ کو بیچ دیا، تو کسی نے ان سے کہا کہ کیا آپ ابو طلحہ کا دیا ہوا مال بیچ رہے ہیں؟ حضرت حسان نے جواب دیا کہ میں کھجور کا ایک سا روپیوں کے ایک سا کے بدل کیوں نہ بیچوں، یعنی کافی مہنگا بکا تھا۔
انس نے کہا یہ باغ بنی حدیلہ کے محلہ کے قریب تھا جسے معاویہ نے بطور قلعہ کے تعمیر کیا تھا۔ حضرت معاویہ نے اسے خرید لیا تھا۔ ترجمہ باب اس سے نکلا کہ ابو طلحہ نے نبی اکرم کو وکیل کیا تھا، آپ نے ان کا صدقہ قبول فرما کر پھر انہی کو واپس کر دیا، خود قبول کر لیا، پھر اس کے بعد میں کہا کہ تم اپنے قرابت داروں میں اسے دے دو اور تقسیم کر دو۔ حضرت حسان نے اپنا حصہ حضرت معاویہ کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کھجور کا 100 روپیوں کے 1 سا کے بدل کیوں نہ بیچوں، یعنی ایسی قیمت پھر کہاں ملے گی؟ گویا کھجور چاندی کے ہم وزن بک رہی ہے۔ کہتے ہیں صرف حضرت حسان کا حصہ اس باغ میں حضرت معاویہ نے 1,00,000 درہم میں خریدا۔ چونکہ ابو طلحہ نے یہ باغ معین لوگوں پر وقف کیا تھا، لہذا ان کو اپنا حصہ بیچنا درست ہوا۔ قصر بنی حدیلہ ہائے محملہ کے ساتھ، اور جس نے اسے جیم کے ساتھ نقل کیا یہ اس کا وہم ہے، یعنی جودیلہ نہیں بلکہ حدیلہ۔ یہ پڑوس کی وجہ سے بنو حدیلہ کی طرف منسوب ہو گیا تھا، ورنہ اس کے بنانے والے حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہیں، اور بنو حدیلہ انصار کا ایک قبیلہ ہے۔ یہ بنو معاویہ بن عمرو بن مالک نجار ہیں جو یہاں رہا کرتے تھے، اس لیے انہی سے منسوب ہو گیا۔ پس جب حضرت معاویہ نے حضرت حسان والا حصہ خرید لیا تو وہاں یہ قلعہ بنایا جو قصر بنو حدیلہ کے نام سے موسوم ہو گیا۔ اسے عمرو بن شیبہ وغیرہ نے اخبار المدینہ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت حسان نے اپنا حصہ حضرت معاویہ کو بیچ دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر اس کو ان پر وقف کرتے تو اسے حسان فروخت نہیں کر سکتے تھے، اور اخبار مدینہ میں ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت حسان کو ان کے حصہ کی قیمت 1,00,000 درہم ادا کی تھی۔ باب قول اللہ عز وجل وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ۔ سورہ نساء آیت نمبر 8۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، جب میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار جو وارث نہ ہوں اور یتیم اور مسکین آئیں تو ان کو بھی ترکے میں سے کچھ کھلا دو، اور اگر کھلانا نہ ہو سکے تو اچھی بات کہہ کر نرمی سے ٹال دو۔ جو لوگ خود وارث ہوں ان کو تو یتیم اور مسکین اور دور کے ناتے والوں کو جو وارث نہیں ہیں تقسیم کے وقت کچھ دینا چاہیے، اور جو خود وارث نہ ہوں جیسے وارث اولا اس کو یہ حکم تھا کہ نرمی سے جواب دے دے۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، پھر اس صدقے کا وجوب جاتا رہا اور یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ بعض نے کہا اب بھی یہ حکم باقی ہے، آیت منسوخ نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ آیت منسوخ ہے، فاللہ عالم۔ حدیث نمبر 2759۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ گمان کرنے لگے ہیں کہ یہ آیت میراث کی آیت سے منسوخ ہے۔ نہیں، قسم اللہ کی یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، البتہ لوگ اس پر عمل کرنے میں سست ہو گئے ہیں۔ ترکے کے لینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو وارث ہو ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا، دوسرے وہ جو وارث نہ ہو ان کو نرمی سے جواب دینے کا حکم ہے۔
وہ یوں کہے میاں میں تم کو دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ سند میں مذکور حضرت سعید بن جبیر اسدی کوفی ہیں، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے ابو مسعود، ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر اور انس بن مالک سے علم حاصل کیا ہے، اور ان سے بہت سے لوگوں سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ ماہ شعبان سن 95 ہجری میں ان کو حجاج نے قتل کروا دیا۔ اس وقت ان کی عمر 49 سال تھی، اور خود حجاج ظالم رمضان میں مرا، اور بعض کے نزدیک اسی سال شوال میں، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ ان کی شہادت کے 6 ماہ بعد یہ مر گیا۔ اس کے بعد حجاج کسی کے قتل پر قادر نہ ہوا، یعنی حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد کسی کو بھی یہ مار نہ سکا اور قتل نہیں کر سکا، کیونکہ سعید نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ جبکہ حجاج ان سے مخاطب ہو کر بولا کہ بتاؤ تم کو کس طرح قتل کیا جائے، میں تم کو اسی طرح قتل کروں گا۔ سعید بولے کہ اے حجاج، تو اپنا قتل ہونا جس طرح چاہے وہ بتلا، اس لیے کہ اللہ کی قسم جس طرح تو مجھ کو قتل کرے گا اسی طرح میں آخرت میں تجھ کو بھی قتل کروں گا۔ حجاج بولا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو معاف کر دوں؟ بولے کہ اگر عفو واقع ہوا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور تیرے لیے اس میں کوئی براعت و عذر نہیں۔ حجاج یہ سن کر بولا ان کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ جب ان کو دروازہ سے باہر نکالا گیا تو یہ ہنسنے لگے۔ اس کی اطلاع حجاج کو پہنچائی گئی تو حکم دیا کہ ان کو واپس لاؤ، لہذا واپس لایا گیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اب ہنسنے کا کیا سبب تھا؟ بولے کہ مجھ کو اللہ کے مقابلے میں تیری بے باکی اور اللہ کی تیرے مقابل میں حلم و بردباری پر تعجب ہے کہ تو گناہ کرنے پر کتنا جری ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا حلیم اور بردبار ہے کہ تجھ سے ابھی انتقام نہیں لے رہا ہے اور تیری رسی ڈھیلی کر دیا۔ حجاج نے یہ سن کر حکم دیا کہ کھال بچھائی جائے، تو بچھائی گئی۔ پھر حکم دیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اس کے بعد سعید بن جبیر نے کہا کہ وجہت وجہ للذی، میں نے اپنا رخ سب سے موڑ کر اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جو خالق آسمان و زمین ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ حجاج نے یہ سن کر حکم دیا کہ ان کو قبلہ کی مخالف سمت کر کے مضبوط باندھ دیا جائے۔ سعید نے کہا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ ہے۔ اب حجاج نے حکم دیا کہ سر کے بل اوندا کر دیا جائے۔ سعید نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حجاج نے یہ سن کر حکم دیا کہ اس کو ذبح کر ڈالو۔ سعید نے فرمایا کہ میں شہادت دینا اور حجت پیش کرتا ہوں، کہ شہادت دینا اور حجت پیش کرتا ہوں۔ سعید نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا اور حجت پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ حجت ایمانی میری طرف سے سنبھال یہاں تک کہ تو مجھ سے قیامت کے دن ملے۔
پھر سعید نے دعا کی، اے اللہ حجاج کو میرے بعد کسی کے قتل پر قادر نہ کر۔ اس کے بعد کھال پر ان کو ذبح کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حجاج اس کے قتل کے بعد 15 راتیں اور جیا، 15 راتیں زندہ رہا۔ اس کے بعد حجاج کے پیٹ میں کیڑوں کی بیماری پیدا ہو گئی۔ حجاج نے حکیم کو بلوایا تاکہ معائنہ کروائے اور دیکھے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہوا ہے۔ حکیم نے ایک گوشت کا سڑا ہوا ٹکڑا منگوایا اور اس کو دھاگے میں پیرو کر اس کے گلے سے اتارا اور کچھ دیر تک، یعنی پیٹ میں، اور کچھ دیر تک چھوڑے رکھا۔ اس کے بعد حکیم نے اس کو نکالا تو دیکھا کہ خون سے بھرا ہوا ہے، یعنی وہ گوشت خون سے بھرا ہوا ہے۔ حکیم سمجھ گیا کہ اب یہ بچنے والا نہیں۔ حجاج اپنی بقیہ زندگی میں چیختا چلاتا رہتا تھا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہوا کہ جب میں سوتا ہوں تو میرا پاؤں پکڑ کر ہلا دیتا ہے۔ سعید بن جبیر عراق کی کھلی آبادی میں دفن کیے گئے، غفر اللہ لہ۔ باب ما یستحب لمن توفی فجاءۃ ان یتصدقوا عنہ وقضاء النذور عن المیت۔ اگر کسی کی اچانک موت ہو جائے تو اس کی طرف سے خیرات کرنا درست ہے اور میت کی نذروں کو پورا کرنا۔ حدیث نمبر 2760۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ صحابی تھے اور وہ سعد بن عبادہ، کہ انہوں نے کہا کہ میری والدہ کی موت اچانک ہو گئی، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں گفتگو کا موقع ملتا بات کرنے کا تو صدقہ کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کی طرف سے تم خیرات کر سکتے ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ورثہ کی طرف سے میت کو خیرات و صدقے کا ثواب پہنچتا ہے۔ اہل حدیث کا اس پر اتفاق ہے، لیکن معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ دوسری روایت میں ہے، سعد نے پوچھا، یعنی یہ سعد بن عبادہ، کون سی خیرات افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا۔ اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور سعد بن عبادہ نے کہا تھا کہ اگر میری والدہ کو بات کرنے کا موقع ملتا تو صدقہ کرتی۔ یہ بات انہوں نے اس وجہ سے کہی کہ وہ اپنی ماں کی عادت کو جانتے تھے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، اس وجہ سے کہا تھا۔ حدیث نمبر 2761 متفق علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے ذمے ایک نذر تھی۔ آپ نے فرمایا ان کی طرف سے نذر پوری کر لو۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ماں کی نذر پورا کرنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کے اس قسم کے فرائض کی ادائیگی اولاد پر لازم ہے۔ باب الاشہاد فی الوقف والصدقہ، وقف اور صدقہ پر گواہ بنانا۔ حدیث نمبر 2762۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ بنی ساعدہ کے بھائی سعد بن عبادہ کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غزوہ دومت الجندل میں شریک تھے۔ اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور کہا اے اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت موجود نہیں تھا، تو اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں انہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا ثواب ان کو پہنچے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں پہنچے گا۔ سعد نے اس پر کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مخراف ان کی طرف سے صدقہ ہے، مخراف میں ان کی طرف سے دے رہا ہوں۔ باب قول اللہ عز وجل وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ سورہ نساء آیت نمبر 2-3۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یتیموں کو ان کا مال پہنچا دو اور ستھرے مال کے عوض گندا مال مت لو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ گڈمڈ کر کے نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو۔ یعنی اپنی خراب چیز تم نے یتیم کے مال میں شریک کر دی اور اچھی چیز لے لی وہاں سے، ایسا مت کرو، کیونکہ یتیم کا مال تمہارے لیے حرام اور گندا ہے، اور تمہاری چیز وہ خراب ہو مگر حلال اور ستھری ہے۔ حدیث نمبر 2763۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے یہ آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کا مطلب پوچھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ یتیم لڑکی ہے جو اپنے ولی کی زیر پرورش ہو، پھر ولی کے دل میں اس کا حسن اور اس کے مال کی طرف سے رغبت نکاح پیدا ہو جائے، وہ خوبصورت بھی ہے اور مالدار بھی ہے، مگر اس کم مہر پر جو ویسی لڑکیوں کا ہونا چاہیے، لیکن اس کو اتنی مہر نہیں دیتا ہے جتنی مہر ان جیسی لڑکیوں کی ہے، اس میں کمی کر دیتا ہے، تو اس طرح نکاح کرنے سے روکا گیا۔ لیکن یہ کہ ولی ان کے ساتھ پورے مہر کی ادائیگی میں انصاف سے کام لے تو نکاح کر سکتے ہیں، اور انہی لڑکیوں کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی انہیں حکم دیا گیا کہ ان کو چھوڑ دو، دوسری عورتوں سے جو پسند آئے ان سے نکاح کر لو۔ عائشہ نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں ہدایت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر اللہ نے اس آیت میں بیان کیا کہ یتیم لڑکی اگر جمال اور مال والی ہو اور ان کے ولی ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہوں، لیکن پورا مہر دینے میں ان کے خاندان کے طریقوں کی پابندی نہ کر سکے تو وہ ان سے نکاح نہ کریں، جبکہ مال اور حسن کی کمی کی وجہ سے ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہیں ہوتی تو انہیں چھوڑ دیتے اور اس کے سوا کسی دوسری عورت کو تلاش کرتے۔ راوی نے کہا جس طرح ایسے لوگ رغبت نہ ہونے کی صورت میں ان یتیم لڑکیوں کو چھوڑ دیتے
اسی طرح ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ جب ان لڑکیوں کی طرف انہیں رغبت ہو تو ان کے پورے مہر کے معاملے میں اور ان کے حقوق ادا کرنے میں انصاف سے کام لیے بغیر ان سے نکاح کریں۔ تاریخ و روایات میں مذکور ہے کہ یتیم لڑکیاں جو اپنے ولی کی تربیت میں ہوتی تھیں اور وہ لڑکی اس ولی کے مال وغیرہ میں بوجہ قرابت کے شریک ہوتی تو اب دو صورتیں پیش آتی تھیں۔ کبھی تو یہ صورت پیش آتی کہ وہ لڑکی خوبصورت ہوتی اور ولی کو اس کے مال و جمال ہر دو کی رغبت کی وجہ سے اس سے نکاح کی چاہت ہوتی اور وہ تھوڑے سے مہر پر اس سے نکاح کر لیتا، کیونکہ کوئی دوسرا شخص اس لڑکی کا دعوے دار نہیں ہوتا تھا۔ اور کبھی یہ صورت پیش آتی کہ یتیم لڑکی صورت شکل میں حسین نہ ہوتی مگر اس کا وہ ولی یہ خیال کرتا کہ دوسرے کسی سے اس کا نکاح کر دوں گا تو لڑکی کا مال میرے قبضے سے نکل جائے گا۔ اس مصلحت سے وہ نکاح تو اس لڑکی سے طوعاً و کرہن کر لیتا، یعنی چاہتے یا نہ چاہتے، مگر ویسے اس سے کچھ رغبت نہ رکھتا۔ اس پر اس آیت کا نزول ہوا اور اولیاء کو ارشاد ہوا، حکم دیا گیا کہ اگر تم کو اس بات کا ڈر ہے کہ تم ایسی یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے اور ان کے مہر اور ان کے ساتھ حسن معاشرت میں تم سے کوتاہی ہوگی تو تم ان سے نکاح مت کرو، بلکہ اور عورتیں جو تم کو مرغوب ہوں یعنی دوسری عورتیں، ان سے ایک چھوڑ 4 تک کی تم کو اجازت ہے، یعنی ایک یا 2 یا 3 یا 4، ایک کے بعد یعنی 2، اسی کو مثنیٰ کہا گیا ہے، ثلاثہ اور رباع، ثلاثہ 3 اور رباع 4۔ قاعدہ شرعیہ کے مطابق ان سے نکاح کر لو تاکہ یتیم لڑکیوں کو بھی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ تم ان کے حقوق کے حامی رہو گے، یعنی نگرانی کرنے والے، اور تم بھی کسی گناہ میں نہ پڑو گے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے کہ بہرحال اولیاء کا فرض ہے کہ یتیم بچوں اور بچیوں کے مال کی خدا ترسی کے ساتھ حفاظت کریں اور ان کے بالغ ہونے پر جیسے ان کے حق میں بہتر جانیں وہ مال ان کو ادا کر دیں۔ باب قول اللہ عز وجل وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو اگر تم ان میں صلاحیت دیکھ لو تو ان کے حوالے ان کا مال کر دو اور ان کے مال کو جلد اسراف سے اور اس خیال سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے مت کھا ڈالو، بلکہ جو شخص مالدار ہو تو یتیم کے مال سے بچا رہے اور جو شخص نادار ہو وہ دستور کے موافق اس میں سے کھا سکتا ہے، اور جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لینا، اور اللہ حساب کرنے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے،
جس کو والدین اور نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے جس کو والدین اور نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں۔ اس متروکہ میں سے تھوڑا یا زیادہ ضرور ایک حصہ مقرر ہے، اور کہتے ہیں آیت میں حسیباً کے معنی ہے کافی۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ ترکہ میں صرف مردوں کا حق سمجھتے تھے، عورتوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اللہ نے یہ بری رسم باطل کر دی اور عورت مرد سب کا حصہ مقرر کر دیا۔ اب بھی بہت سی جاہل قوموں میں جو مسلمان ہیں مگر لڑکی کو حصہ دینے کا رواج نہیں ہے۔ یہ سراسر ظلم اور باطل رسم ہے۔ لڑکی کو بھی اسلام نے حصہ دار ٹھہرایا ہے، اس کا بھی حصہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسلام اور ادیان سابقہ میں عورتوں کی حیثیت پر ایک پرعز معلومات مقالہ آنریبل مولوی سید امیر علی ایم اے بیرسٹریٹ لا نے اپنی قانونی کتاب جامع الاحکام فی فقہ الاسلام میں حوالہ قلم کیا ہے، جس کا اختصار درج ذیل ہے۔ جو اصلاحیں شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان سے عورتوں کی حالت میں نمایاں ترقی واقع ہوئی۔ عرب میں بھی اور ان یہودیوں میں جو جزیرہ نما عرب میں سکونت پذیر تھے، عورتوں کی حالت بہت ابتر تھی۔ عورت اپنے باپ کے گھر میں کنیز کی حالت میں رہتی تھی، اور اگر وہ نابالغ ہوتی تو اس کے باپ کو اس کے بیچ ڈالنے کا اختیار ہوتا تھا۔ اس کا باپ و باپ کی وفات کے بعد اس کا بھائی جو چاہتا تھا اس کے ساتھ سلوک کرتا تھا، بجز کسی خاص صورت کے بیٹی بالکل محجوب الارث تھی۔ مشرکین عرب میں عورت صرف ایک جائیداد منقولہ سمجھی جاتی تھی اور اپنے باپ یا شوہر کی ملکیت کا ایک جزو اعظم تصور کی جاتی تھی، اور ہر شخص کی بیوی مثل اور متروکہ کے اس کی بیٹی اور بیٹیوں کو بطور ترکہ پدری کے ملتی تھی۔ اسی وجہ سے سوتیلی ماؤں کی شادیاں اکثر سوتیلے بیٹوں کے ساتھ ہو جاتی تھیں۔ اس قبیح رسم کو اسلام میں حرام کر دیا گیا۔ شرع محمدی کے بموجب عورت کی حیثیت انگلستان کی عورتوں کی حالت سے بہتر و برتر ہے۔ جب تک وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے اور جب تک نابالغ رہتی ہے، کسی قدر اپنے باپ کے یا اس کے قائم مقام کے اختیار رہتی ہے۔ بالغ ہو جانے پر اس کو وہ تمام حقوق شرعی حاصل ہو جاتے ہیں جو بالغ اور رشید انسان کو ملنے چاہیے۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ماں باپ کے ترکہ میں حصہ باقی دار ہیں، اور اگرچہ بیٹے اور بیٹی کے حصے میں فرق ہے، مگر یہ فرق بھائی اور بہن کے حالات کا منصفانہ لحاظ کر کے رکھا گیا ہے۔ شادی کے بعد بھی اس کے تشخص میں کچھ فرق نہیں آتا، اور وہ ایک جداگانہ ممبر یعنی شریک سوسائٹی کی حیثیت میں باقی رہتی ہے، اور اس کا وجود اس کے شوہر کے وجود کے ساتھ نہیں ہو جاتا۔ اس کا مال اس کے شوہر کا مال نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مال اسی کا رہتا ہے، اور وہ ایک ذاتی حق اپنی ملکیت میں رکھتی ہے۔ وہ اپنے قرضداروں پر اعلانیہ عدالت میں نالش کر سکتی ہے۔ نالش کرنا یعنی شکایت کرنا، اور کسی ولی کو شریک کرنے یا اپنے شوہر کے نام سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں رکھتی۔
جب وہ اپنے باپ کے گھر سے اپنے شوہر کے مکان میں جا چکے تب بھی اس کو سب حقوق شرعی وہی حاصل رہتے ہیں جو مردوں کو حاصل ہیں۔ تمام ہوا جب اور حقوق جو ایک عورت اور زوجہ کو حاصل ہونے چاہیے اس کو صرف مروت اور اخلاق کی روح سے حاصل نہیں ہے جس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، بلکہ نص قرآنی کے بموجب حاصل ہیں۔ وہ اپنی جائیداد کو بلا اجازت شوہر منتقل کر سکتی ہے اور وصیت کر سکتی ہے۔ وہ اوروں کی جائیداد کی وصیہ اور منتظمہ مقرر ہو سکتی ہے اور اوقاف کی متولیہ بھی مقرر ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔